العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال، اور فرمایا صاحب قدوری رحمہم اللہ نے، وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الدية، وفي الحاشمة عشر الدية، وفي المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية، وفي الآمة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، فإن نفذت فهما جائفتان ففيهما ثلث الدية. اور موضحہ میں اگر خطأً ہو، موضحہ کی تعریف پیچھے گزر چکی ہے کہ جو ہڈی کو ظاہر کر دے، تو اس کے اندر اگر یہ خطأً ہو تو دیت کا 10ویں حصے کا نصف ہے، یعنی 20واں حصہ ہے، مثلا 5 اونٹ ہوں گے. وفی الحاشمہ، اور حاشمہ کے اندر، حاشمہ کی تعریف بھی پیچھے گزر چکی ہے. حاشمہ کے اندر عشر الدیہ، دیت کا 10واں حصہ ہے. وفی المنقلہ، اور منقلہ کے اندر، منقلہ کی تعریف بھی گزر چکی ہے کہ جو ہڈی کو الگ کر دے، اپنی جگہ سے منتقل کر دے. بہرکیف تو منقلہ کے اندر بھی عشر الدیت، دیت کا 10واں حصہ اور 10ویں حصے کا نصف ہے، یعنی 15 اونٹ ہو جائیں گے. وفی العامہ، اور عامہ کے اندر، عامہ یعنی جو دماغ تک پہنچ جائے، اس میں تہائی دیت ہے. وفی الجائفہ، اور جائفہ کے اندر ثلث الدیت ہے، تہائی دیت ہے. جائفہ یعنی او زخم جو جوف تک پہنچ جائے، اس کا اثر پیٹھ وغیرہ پہ بھی ظاہر ہو. فَإِن نَفَذَتْ، پس اگر وہ پار ہو جائے، فَهُمَا جَائِفَتَانِ، تو وہ 2 جائفے ہو جائیں گے، ایک پیٹ کی طرف سے اور ایک پیٹھ پر جو اثر ظاہر ہوا اس کی طرف سے 2 جائفے ہو جائیں گے. فَفِيهِمَا، لہذا دونوں میں 2 تہائی دیت واجب ہوگی. جیسا کہ لما روی فی کتاب عمر بن حزم رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وفی المودیہ 5 من الابل، جیسا کہ عمر بن حزم کے مکتوب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور موضحہ میں 5 اونٹ ہے، حاشمہ میں 10 اونٹ ہے، اور منقلہ میں 15 ہے. وفی العامہ، اور عامہ میں، اور عامہ ایک روایت میں معمومہ کے ساتھ مروی ہے. بہرکیف عامہ میں ثلث الدیت، دیت کا تہائی حصہ ہے، یعنی تہائی دیت ہے. وقال علیہ السلام، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، فی الجائفہ، جائفہ میں ثلث الدیہ یعنی تہائی دیت ہے. وعن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہ حکم فی جائفۃ نفذت الی الجانب الاخر بثلث الدیہ. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے ایک جائفہ کے سلسلے میں جو کہ دوسری جانب تک پہنچ گیا تھا 2 تہائی دیت کا فیصلہ فرمایا. وَلِأَنَّهَا، اور اس لیے بھی کہ اذا نفذت نزلت منزلۃ جائفتین، جب وہ پار ہو گیا تو 2 جائفوں کے درجے میں ہو گیا، ایک پیٹ کی جانب سے، والاخری من جانب الظہر، اور دوسرا پیٹ کی جانب سے. اور ہر جائفے میں تہائی دیت ہے. جب 2 جائفے ہو گئے پار ہو جانے کی وجہ سے،
تو ظاہر سی بات ہے 2/3 دیت واجب ہوگی. فلہذا اسی وجہ سے نافذہ کے اندر 2/3 دیت واجب ہے. وعن محمد انہ جعل المتلاحم، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ انہوں نے متلاحمہ کو بازیہ سے پہلے رکھا ہے، جبکہ اس سے پہلے جو تفصیل گزری اس میں بازیہ پہلے ہے اور متلاحمہ کا درجہ بعد میں ہے. لیکن امام محمد سے ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے متلاحمہ کو بازیہ سے پہلے رکھا ہے. وقال ہی التی، اور اس کے بارے میں فرمایا کہ او ہے جس میں خون جمع ہو جائے اور کالا ہو جائے، جی یعنی خون گوشت ظاہر نہ ہو، خون جمع ہو کر کے کالا ہو جائے. وہی التی یتلہم فی الدم ویسود وما ذکرناہ بدءا، اور ہم نے جو ابتدا میں ذکر کیا مروی ہے ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بازیہ او ہے جو چمڑے کو کاٹ دے، اور متلاحمہ او ہے جو گوشت کو لے لے، گوشت کو کاٹ لے. وہذا اختلاف، کریں کہ یہ صرف عبارت کا اختلاف ہے، معنی اور حکم میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. لا یعود الی معنی و حکم، اور یہ اختلاف معنی اور حکم کی طرف عائد نہیں ہے، یعنی اس سے معنی اور حکم میں کوئی فرق نہیں ہے، حکم وہی رہے گا جو ہم نے پیچھے بیان کیا. وبعد هذا سجۃ اخرى، اور اس کے بعد ایک دوسرا زخم بھی ہے، تسمى الدامغہ، جس کو دامغہ کہا جاتا ہے. وہی التی تصل الى الدماغ، اور وہ ہے جو دماغ تک پہنچ جائے. وانما لم يذكرها، اور محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نہیں ذکر کیا. ایسا کیوں؟ لأنها تقع قتلا فی الغالب، اس لیے کہ عام طور پہ اس زخم سے قتل واقع ہو جاتا ہے، یہ قتل میں بدل جاتا ہے. لا جنایت مقتصرۃ مفردۃ بحکم علیحدہ، کہ یہ ایسی کوئی جنایت مقتصرہ نہیں ہے جس کا حکم علیحدہ سے لگایا جائے، اس وجہ سے اس کو الگ سے ذکر نہیں کیا. ثم هذه الشجاج تختص بالوجه والراس لغة، فرماتے ہیں کہ پھر یہ شجاج لغتاً چہرے اور سر کے ساتھ مختص ہے، اور جو چہرے اور سر کے علاوہ میں ہے ان کو شجاج نہیں کہا جاتا ہے بلکہ جراحتن سے تعبیر کیا جاتا ہے. والحکم مرتب علی الحقیقہ، اور حکم مرتب ہوگا صحیح مذہب میں حقیقت پر، یعنی حقیقت لغویہ پر. شجہ چونکہ سر اور چہرے کے زخم کو کہتے ہیں، اس لیے چہرے اور سر کے زخم پر جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ احکام مرتب ہوں گے. اور اگر دوسرے اعضاء و جوارح کے اندر زخم پائے گئے تو اس کا حکم کیا ہوگا آگے بیان کر رہے ہیں. حتی لو تحققت فی غیرہما، یہاں تک کہ اگر دونوں کے علاوہ کسی دوسرے عضو میں زخم کا تحقق ہوا، جیسے پنڈلی اور ہاتھ، لا یکون لها عرش مقدر، تو اس کے لیے کوئی دیت مقدر نہیں ہوگی اور حکومت عدل واجب ہوگی. لأن التقدیر بالتوقیف، اس لیے کہ دیت کی تقدیر یہ توقیف کے ذریعے ہے، یعنی شریعت کی جانب سے واقف کرانے کے ذریعے ہے. تو یہ تو ان کے اندر موجود ہے، یعنی سر اور چہرے کے زخم میں موجود ہے، لیکن دوسرے زخموں میں موجود نہیں ہے، اس لیے ہم قیاس نہیں کریں گے چونکہ یہ حکم توقیفی ہے. وهو انما ورد فيما يختص بهما، اور یہ تقدیر ان صورتوں میں، ان زخموں میں وارد ہوئی ہے جو چہرے اور
سر کے ساتھ مختص ہوتے ہیں۔ دوسری عقلی دلیل وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا وَرَدَ الْحُكْمُ، اور اس لیے کہ حکم اس میں وارد ہوا ہے، یعنی شجاج کے اندر عیب کے معنی کی وجہ سے جو زخم کے اثر کے باقی رہنے سے اس کو لاحق ہو جاتا ہے، اور عیب ان چیزوں کے ساتھ مختص ہے جو عام حالتوں میں ظاہر ہوتے ہیں، اور چہرہ اور سر چونکہ عام حالتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اس لیے عیب انہی کے ساتھ مختص ہوگا۔ وَهُوَ الْعُضْوَانِ هَذَانِ، اور وہ یہ دونوں عضو ہیں یعنی چہرے اور سر، نہ کہ ان دونوں کے علاوہ۔ وَأَمَّا اللِّحْيَانُ فَقَدْ قِيلَ لَيْسَ مِنَ الْوَجْهِ، اور دونوں جبڑے کہا گیا ہے کہ وہ چہرے میں سے نہیں ہے۔ وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے حَتَّى لَوْ وُجِدَ فِيهِ مَا فِيهِ عَرْشٌ مُقَدَّرٌ لَا يَجِبُ الْمُقَدَّرُ، یہاں تک کہ اگر جبڑے میں دونوں جبڑے میں وہ زخم پایا گیا جس میں کہ دیت مقدر ہے، عرش مقدر ہے، تب بھی جبڑے میں زخم پائے جانے کی وجہ سے وہ مقدر واجب نہیں ہوگا۔ ایسا کیوں؟ وَهَذَا لِأَنَّ الْوَجْهَ مُشْتَقٌ مِنَ الْمُوَاجَهَةِ، اس لیے کہ وجہ مشتق ہے مواجہہ سے، اور دیکھنے والے کے لیے دونوں جبڑے میں کوئی مواجہت نہیں ہے، مگر یہ کہ ہمارے نزدیک وہ دونوں چہرے میں سے ہیں، لِاتِّصَالِهِمَا بِهِ، اس لیے کہ دونوں جبڑے چہرے کے ساتھ متصل ہیں بغیر فاصلہ کے۔ وَقَدْ يَتَحَقَّقُ فِيهِ مَعْنَى الْمُوَاجَهَةِ أَيْضًا، اور اس میں مواجہت کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ وَقَالُوا الْجَائِفَةُ تَخْتَصُّ بِالْجَوْفِ، اور مشائخ نے کہا ہے کہ جائفہ جوف کے ساتھ مختص ہوتا ہے، یعنی سر کے جوف یا پیٹ کے جوف کے ساتھ۔ اب آگے بتا رہے ہیں وَتَفْسِيرُ حُکُومَةِ الْعَدْلِ، حکومت عدل کی تفسیر کیا ہوگی؟ اور حکومت عدل کی تفسیر علی ما قالہ الطحاوی، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ان یقوم مملوکا بدون هذا الاثر، بغیر اس اثر کے، یعنی جو زخم پہنچا ہے بغیر اس زخم کے مملوک کی قیمت لگائی جائے، غلام کی قیمت لگائی جائے، اور ویقوم بہ، اور اس کے ساتھ یعنی وَيُقَوَّمُ وَبِهِ هَذَا الْأَثَرُ، اور اس زخم کے ساتھ اثر کے ساتھ قیمت لگائی جائے۔ ثُمَّ يُنظَرُ إِلَى تَفَاوُتِ مَا بَيْنَ الْقِيمَتَيْنِ، پھر دونوں قیمتوں کے درمیان جو تفاوت ہے اس کو دیکھا جائے۔ فَإِن كَانَ نِصْفَ عُشْرِ الْقِيمَةِ، پس اگر قیمت کے 10ویں حصے کا نصف ہو تو دیت کے 10ویں حصے کا نصف واجب ہوگا۔ مثلا زخمی مجروح غلام کی قیمت 950 روپیے ہے، اور صحیح غیر مجروح غلام کی قیمت 1000 ہے، تو دونوں کے درمیان جو تفاوت ہے وہ 50 روپے کا تفاوت ہے۔ 50 روپیہ 1000 کا، یعنی جو صحیح غلام کی قیمت 1000 ہے، اور یہ 50 روپے کا تفاوت ہو رہا ہے مجروح اور غیر مجروح کے درمیان، تو 50 روپے 1000 میں 1000 کے اعتبار سے جو غلام کی قیمت ہے صحیح غلام کی کتنا بن رہا ہے؟ 20واں بن رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب 20واں بن رہا ہے تو دیت بھی 20واں حصہ واجب ہوگی، یعنی 5 غلام واجب ہوں گے،
अफन 5 ऊँट वाजिब होंगे। व इनका नरूबा उसरिन, और अगर रुबे उसर हो तो रुबे उसर देत वाजिब होगी। मसलन सही गुलाम की कीमत 1000 है और मजरू गुलाम की कीमत 975 रुपये है, तो 25 रुपये का तफावत है। 25 रुपये को जब आप 1000 के एतबार से देखेंगे तो ये रुबे उश्र बनेगा, यानी 40वां हिस्सा बनेगा। तो 40वां हिस्सा जब बन रहा है तो देयत जब आप 100 ऊँट का 40वां हिस्सा निकालेंगे यानी रुबे उश्र निकालेंगे तो 2.5 ऊँट बनेगा। इस तरीके से हुकूमत अदल को वाजिब किया जाएगा। वक़ाल करखी, इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि युनदरु कम मिक़दार हादी सज्जा, मूजिया के मुकाबिल में इस जख्म की, इस सज्जा की क्या मिक़दार है, ये देखा जाएगा। फिर वाजिब होगा देयत के 10वें हिस्से के निस्फ से उसके बक़द्र, लिअन्न मा ला नस्स फी, इसलिए कि जिसमें नस नहीं है उसको मंसूस अलैह की तरफ लौटाया जाएगा। तो इमाम करखी रहमतुल्लाह अलैह के फरमाने का मतलब यह हुआ कि जिसमें नस नहीं है उसमें उसको देखा जाएगा कि उस जैसे ज़ख्म में जहाँ नस मौजूद है, मसलन मूजिया में नस मौजूद है निस्फ़े उश्र, तो अब जो ज़ख्म आया है इसको देखा जाएगा कि मूजिया के मुकाबिल में कितना है। अगर मूजिया के मुकाबिल में आधा है तो मूजिया में निस्फ़े उश्र वाजिब है, यानी 5 ऊँट। अब अगर जो ज़ख्म आया है और मूजिया का आधा है तो इसमें 2.5 होगा। मूजिया के मुकाबिल में रुबो है तो उसका आधा वाजिब होगा। इस तरीके से जिसमें नस नहीं है उसको मंसूस अलैह की तरफ लौटाया जाएगा। आगे देखते हैं फस्लुन, फसल वफ़ी असाबिल यद निस्फ़ु दिया, हाथ की उंगलियों में निस्फ़े देयत है। लिअन्न फ़ी कुल्ल इस्बाइन उश्र दिया, लिअन्न फ़ी कुल्ल इस्बाइन उश्र दिया, इसलिए कि तमाम उंगलियों में 10वें देयत का 10वां हिस्सा है, जैसा कि हमने पीछे रिवायत किया। तो 5 में कितना हो जाएगा, आधी देयत। फ़कान फ़िल ख़म्स, लिहाजा 5 में आधी देयत हो जाएगी। वलिअन्न क़त्अल असाबे, और इसलिए भी कि उंगलियों के काटने में पकड़ने की जिनसे मनफात को फौत करना है और ये देयत को वाजिब करने वाली है, यानी जिनसे मनफात अगर ख़त्म हो जाए तो उससे देयत वाजिब होती है। अला मा मर्र, जैसा कि पीछे गुजरा। फ़इन क़तअहा मअल कफ़, अब अगर उसको काटा है हथेलियों के साथ, हथेली के साथ, तब भी उसमें निस्फ़े देयत होगी। लिक़ौली अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम के इस फरमान की वजह से, वफ़िल यदैनि अद्दिया, दोनों हाथों में देयत है। वफ़ी इहदाहुमा निस्फ़ु दिया, और एक में आधी देयत है। ये तो हदीस हो गई। दूसरी अक़ली दलील, वलिअन्नल कफ़ तबउन लिल असाबे, और इसलिए कि हथेली उंगलियों के ताबे है। लिअन्नल बत्श बिहा, इसलिए कि गिरफ्त और पकड़ उंगलियों से होती है न कि हथेली से। वइन क़तअहा मा निस्फ़ि साइद, और अगर उंगलियों को काट दिया
نصف کلائی سے تو انگلیوں میں اور ہتھیلی میں نصف دیت ہے، اور جو زائد حصہ کاٹا ہے اس میں حکومت عدل ہے۔ وَهُوَ رِوَایَةٌ عَنْ أَبِي يُوسُفَ، اور وہی ایک روایت ہے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے، اور انہی سے دوسری روایت ہے أَنَّمَا زَادَ عَلَى أَصَابِعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ فَهُوَ تَبْعٌ، کہ جو ہاتھ اور پیر کی انگلیوں سے زائد ہو جائے یعنی زائد کٹ جائے تو تابع ہوگا کندھے اور ران تک، گویا کہ اس میں الگ سے کچھ واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ شریعت نے ایک ہاتھ میں نصف دیت کو واجب کیا ہے اور ہاتھ نام ہے اس لہذه الجاریۃ للمنکب، اس ہاتھ یعنی انگلیوں کے سرے سے کندھے تک، لہذا تقدیر شریعت پر زیادتی نہیں کی جائے گی، شریعت نے اس کی جو دیت مقدر کر دی ہے وہی واجب ہوگی اور اس کے ساتھ اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمَا أَنَّ الْيَدَ، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ یہ ہاتھ پکڑنے کا آلہ ہے، وَالْبَطْشُ يَتَعَلَّقُ بِالْكَفِّ، اور پکڑنا یہ متعلق ہے ہتھیلی اور انگلیوں دونوں سے، دون الذراع، نہ کی کلائی سے، فلم یجعل الذراع، لہذا کلائی کو تضمین کے حق میں تابع نہیں بنایا جائے گا، جی بلکہ جب تابع نہیں بنایا جائے گا تو اس کے لیے الگ سے حکومت عدل کا وجوب ہوگا۔ وَلِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَىٰ أَن يَكُونَ تَبْعًا، اور اس لیے کہ کوئی وجہ نہیں ہے کہ کلائی کو انگلیوں کے تابع بنا دیا جائے، لِأَنَّ بَيْنَهُمَا عُضْوًا كَامِلًا، اس لیے کہ ان دونوں کے درمیان یعنی انگلی اور کلائی کے درمیان ایک مکمل عضو پایا جا رہا ہے، تو پھر اس کو تابع کیسے بنا سکتے ہیں؟ وَلَا إِلَىٰ أَن يَكُونَ تَبْعًا لِلْكَفِّ، اور نہ ہتھیلی کے تابع بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کہ ہتھیلی تو خود ہی انگلیوں کے تابع ہے اور تابع کا تابع نہیں ہوتا ہے۔ آگے قال، فرمایا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر میں، وَإِن قَطَعَ الْكَفَّ مِنَ الْمَفْصِلِ وَفِيهَا إِصْبَعٌ وَاحِدٌ فَفِيهِ عُشْرُ الدِّيَةِ، اور اگر ہتھیلی کو جوڑ سے کاٹ دیا، گٹے سے کاٹ دیا، اور اس حال میں کہ اس میں ایک انگلی بھی لگی ہے، فَفِيهِ، تو اس میں عشر دیت ہے یعنی دیت کا 10واں حصہ ہے، وَإِن كَانَ، اور اگر 2 انگلیاں ہوں تو خمس ہے، وَلَا شَيْءَ فِي الْكَفِّ، اور ہتھیلی میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ 2 انگلی ہے تو خمس یعنی 100 کا خمس، اور اگر 1 ہے تو عشر دیت عشر واجب ہوگا، خمس 20 اونٹ ہو جائیں گے اور عشر 10 اونٹ ہو جائیں گے۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَہ، اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے۔ وَقَالَ يُنْظَرُ إِلَىٰ عَرْشِ الْكَفِّ وَالْإِصْبَعِ، صاحبین رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ہتھیلی اور انگلیوں کی عرش یا دیت کی طرف دیکھا جائے گا، فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، اور اس پر اکثر واجب ہوگا، یعنی جس کی دیت زیادہ ہوگی، یا یوں کہیے حکومت عدل جس کا زیادہ ہوگا اس پر وہ چیز واجب ہوگا۔ وَيَدْخُلُ الْقَلِيلُ فِي الْكَثِيرِ، اور قلیل کثیر میں داخل ہو جائے گا، لِأَنَّهُ لَا وَجْهَ إِلَى الْجَمْعِ، اس لیے کہ دونوں عرشوں کے درمیان جمع کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیوں؟ لِأَنَّ الْكُلَّ شَيْءٌ وَاحِدٌ، اس لیے کہ پورا کا پورا یہ ایک ہی چیز ہے۔ وَلَا إِلَى، نہ تو ہم ایک کو دوسرے کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں،
اور نہ ولا الا احدار احدیما اور نہ ایک کو بیکار چھوڑ سکتے ہیں، لأن کل واحد اس لیے کہ ہر ایک من وجہین اصل ہے، فرجحنا بالکثرت لہذا ہم نے کثرت کو ترجیح دی کہ دونوں میں سے جس کی دیت یا جس کا عرش زیادہ ہوگا وہ اس پر واجب ہوگا۔ وَلَهُ أَنَّ الْأَصَابِ امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ انگلیاں اصل ہیں اور ہتھیلی تابع ہے، حقیقتاً بھی اور شرعاً بھی۔ کیسے؟ حقیقتاً کیسے؟ لأن البطش اس لیے کہ پکڑ اسی کے ذریعے ہوتی ہے، اور شریعت نے اور شرعاً کیسے تابع ہے؟ شریعت نے ایک انگلی میں 10 اونٹ واجب کیا ہے، معلوم ہوا کہ ہتھیلی شرعاً بھی اس کے تابع ہے۔ والترجیح من حیث الذات اور ترجیح ذات اور حکم کے اعتبار سے دینا یہ زیادہ بہتر ہے مقدار واجب کے اعتبار سے ترجیح دینے کے مقابل میں یا ترجیح دینے سے، یعنی جو صاحبین فرماتے ہیں قلت و کثرت کو دیکھا جائے گا اس اعتبار سے واجب کیا جائے گا، تو اس اعتبار سے واجب کرنے کے مقابل میں اگر ذات اور حکم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ترجیح بہتر ہوتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ فِي الْكَفِّ وَلَوْ كَانَ فِي الْكَفِّ ثَلَاثَةُ أَصَابِعَ اور اگر ہتھیلی میں 3 انگلیاں ہوں تو انگلیوں کا عرش واجب ہوگا اور ہتھیلی میں کچھ بھی نہیں ہوگا بالاجماع۔ لأن الأصابع اس لیے کہ اس سے پہلے اختلاف آپ کے سامنے آ گیا کہ اگر 2 انگلیاں ہوں تو کیا ہوگا، 3 انگلیاں ہوں ہتھیلی میں تو ہتھیلی میں بالاجماع کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، اس لیے کہ انگلیاں اصل ہیں تقوم میں۔ وللأکثر حکم الکل اور اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے۔ فاستتبعت الکف گویا کی انگلیوں نے ہتھیلی کو تابع بنا لیا، جیسا کہ تمام انگلیاں قائم ہوں تو وہاں پر بھی ہتھیلی میں کچھ واجب نہیں ہوتا ہے اور ہتھیلی انگلیوں کے تابع ہوتی ہے۔ یہاں پر بھی اگر 3 انگلیاں باقی ہیں تو ہتھیلی کو انگلیوں کے تابع مان لیا جائے گا اور بالاجماع ہتھیلی میں کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ قال فرمایا وفی الاصبع الزائدہ اور زائد انگلی میں حکومت عدل ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی آدمی کو 6 انگلی ہوتی ہے تو زائد انگلی میں حکومت عدل ہے، تشریفا للآدمی آدمی کی تعظیم اور تشریف کے واسطے، اس لیے کہ وہ اس کے ہاتھ کا جز ہے، لیکن لا منفعت فی لیکن اس میں کوئی منفعت یا کوئی زینت نہیں پائی جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ السِّنُّ الشَّاغِیَہ شاگیہ اور دانت جو ادھر ادھر نکل جاتی ہیں جو زائد دانت ہوتے ہیں، اور اسی طرح زائد دانت جیسا کہ ہم نے کہا یعنی اس میں کوئی منفعت اور کوئی زینت نہیں ہوتی ہے۔ وَفِي عَيْنِ الصَّبِي اور بچے کی آنکھ اور اس کے ذکر اور اس کی زبان میں اذا لم تعلم جب اس کی صحت معلوم نہ ہو حکومت عدل واجب ہے، یعنی ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کی آنکھ صحیح ہے یا نہیں، بچے کا ذکر صحیح ہے یا نہیں، اس کی زبان صحیح ہے یا نہیں، اور کسی نے کاٹ دیا تو حکومت عدل واجب ہے۔ وقال الشافعی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں بھی پوری دیت واجب ہوگی، لأن الغالب فیہ الصحۃ اس لیے کہ غالب اس میں صحت ہی ہے، لہذا یہ مشابہ ہو گیا ناک کے نرم حصے کو کاٹنے اور ابھرے ہوئے کان کے کاٹنے کے۔ تو گویا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس پر قیاس کرتے ہیں۔ ولانا ہماری دلیل یہ ہے کہ مقصود ان اعضاء سے منفعت ہے، زینت نہیں ہے۔ ذکر، آنکھ، زبان
اس سے مقصود زینت ہے، عفواً منفعت ہے، نہ کہ زینت۔ فَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ، اور بچہ بھی اتنا چھوٹا ہے کہ اس کی صحت معلوم نہیں کہ بچے کا ذکر صحیح ہے یا نہیں، آنکھ صحیح ہے یا نہیں، اس میں منفعت فی الحال پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے، زبان میں منفعت پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے۔ فَإِذَا لَمْ تُعْلَمْ صِحَتُهَا، جب ان سب اعضاء کی صحت معلوم نہیں ہے تو مکمل دیت شک کی وجہ سے واجب نہیں ہو سکتی ہے۔ وَالظَّاهِرُ لَا يَصْلُحُ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا ہے کہ ظاہر تو یہی ہے، یعنی بظاہر ان کے اعضاء صحیح ہیں اور غالباً صحیح ہوتے ہیں، تو جواب دے رہے ہیں کہ اور ظاہر کے اندر الزام لا یصلح، صلاحیت نہیں ہے الزام کے لیے حجت بننے کی، یعنی الزام کسی پر لگانے کے لیے، کسی پر کوئی چیز لازم کرنے کے لیے اس میں حجت بننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں اس کو آپ حجت بنا سکتے ہیں لیکن الزام کے طور پہ حجت نہیں بنا سکتے۔ بخلاف مارن اور اذن کے، آپ کا مارن اور اذن یعنی ابھرے ہوئے کان پہ قیاس کرنا صحیح نہیں ہے، لأن المقصود هو الجمال، اس لیے کہ مارن یعنی ناک اور ابھرے ہوئے کان میں مقصود جمال ہے اور کاٹنے سے وہ جمال فوت ہو گیا۔ وقد فوته علی الکمال، اور اس کو فوت کر دیا مکمل طریقے پہ۔ وَكَذَلِكَ لَوْ اسْتَحَلَّ الصَّبِيُّ، اسی طرح اگر بچہ چلائے روئے، لِأَنَّهُ لَيْسَ بِكَلَامٍ، یعنی رونے سے یہ نہیں مان لیا جائے گا کہ بچے کی زبان صحیح ہے لہٰذا اب کاٹنے والے پر پوری دیت واجب ہونی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کلام نہیں ہے، رونا کلام نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ مُجَرَّدُ صوت، اور وہ محض آواز ہے۔ وَمَعْرِفَةُ الصِّحَةِ، اور زبان کے اندر صحت کی پہچان کلام سے ہوتی ہے نہ کہ محض آواز سے۔ اسی طریقے سے ذکر میں حرکت کے ذریعے ہوتی ہے، آنکھ میں ان چیزوں کے ذریعے جس سے نظر پر استدلال کیا جاتا ہے، دیکھنے پر استدلال کیا جاتا ہے۔ فَيَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ حُكْمُهُ، اگر یہ پہچان ہو جائے کہ اس کا ذکر، اس کی زبان یا اس کی آنکھ صحیح ہے تو پھر اس کا حکم بالغ کا حکم ہوگا عمد اور خطا میں، یعنی جو چیز بالغ کے لیے واجب ہوتی ہے اس کی آنکھ پھوڑنے یا اس کی زبان کاٹنے، ذکر کاٹنے پر جو چیز واجب ہوتی ہے وہی چیز اس بچے کے لیے بھی کاٹنے والے پر واجب ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.